حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ کافی عرصے کے بعد حمص کے لوگ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھے اپنے شہر کے فقراء اور مساکین کی ایک لسٹ بنا کر دو تاکہ حکومت ان کی مدد کر سکے۔ جب شہر والوں نے لسٹ بنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ لسٹ پڑھی اس میں سے ایک نام تھا سعید بن عامر۔ حضرت عمر فاروق یہ نام دیکھ کر چونک گئے اور لوگوں سے پوچھا کون سعید بن عامر؟ لوگوں نے کہا ہمارا امیر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر پوچھا کیا تمہارا امیر فقیر ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، ان کے گھر میں تو کئی دن تک چولہا نہیں جلتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر زاروں قطار رونے لگ گئے اور آپ نے 1000 دینار حضرت سعید بن عامر کی خدمت میں حضرت سعید بن عامر کے پاس بھیجے۔ ادھر حضرت سعید بن عامر کی حالت دیکھیے، جب ان کے پاس یہ دینار پہنچے تو وہ رونے لگ گئے اور اچانک ان کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ ان کی بیوی نے جب یہ دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے بھی بڑی بات پیش آئی ہے۔ ان کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے میرے پاس دنیا آنے لگی، اب میرے پاس فتنے اور آزمائش آنے لگی، اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طرح اس سے بچوں۔ تو ان کی بیوی نے کہا اس آزمائش سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیجئے۔ چنانچہ اگلے دن حضرت سعید بن عامر نے وہ ساری کی ساری رقم مجاہدین کے لشکر میں تقسیم کر دی۔ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جنہیں اللہ نے حکمرانی دی لیکن پھر بھی وہ اللہ کے اصولوں کے مطابق گزارتے تھے۔ حبیب جالب کا شعر آج کے حکمرانوں پر صادق آتا ہے کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ۔